سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ، اب ملاقات کی بات۔ ایک رائے یہ ہے کہ عمران خان نے چونکہ مولانا فضل الرحمان کو اڈیالہ بلانے کی دعوت دی، لہذا حکومت نے مولانا کو ملنے کے لیے بلا لیا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا یہ بات ہے، حکومت کو ویسے ہی سمجھ ہے کہ مولانا کو اور تحریک انصاف کو ایک نہیں ہونے دینا اور ان کے لیے الگ رکھنا ہے، اور مولانا کو سمجھ ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ ایک حد سے زیادہ نہیں جانا، کیونکہ بالآخر انہوں نے کل کو الیکشن تو کے پی میں تحریک انصاف کے مقابلے پہ ہی لڑنا ہے، تو وہ کیسے تحریک انصاف کی گود میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں یا عمران خان کو لیڈر مان سکتے ہیں؟ وہ خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، تو وہ عمران خان کو ملنے جائیں اور عمران خان کو لیڈر بنیں، یہ مولانا کو سوٹ نہیں کرتا۔ کل کو عمران خان اس کو انکیش بھی کر سکتا تھا۔ مولانا تو تحریک انصاف کے ساتھ وہی کام کریں گے جہاں مولانا کو قیادت مل رہی ہوگی۔ مولانا تحریک انصاف کو قیادت دینے کے کسی چکر میں نہیں ہوں گے۔ آپ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی دیکھیں، مولانا نے وہ بات چیت کی ہے جہاں تحریک انصاف نے ان کو قائد مانا ہے، ورنہ جہاں تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہوگی وہاں مولانا تحریک انصاف کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ جہاں تک مجھے سیاسی سمجھ ہے، وہ تحریک انصاف کو اپنے پیچھے چلانے میں تو انٹرسٹڈ ہوں گے، لیکن خود تحریک انصاف کے پیچھے نہیں چلیں گے، کیونکہ انہوں نے کل کو الیکشن تحریک انصاف کے مقابلے پہ لڑنا ہے۔ ان کی سب سے بڑی پولیٹیکل رائیول تحریک انصاف ہے۔ وہ کے پی کی حکومت کو فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، وہ کوئی پی ٹی آئی کی کے پی کی حکومت کو جائز حکومت نہیں کہتے ہیں، وہ اس کو بھی فارم 47 کی حکومت ہی کہتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک، لیکن حکومت کو مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں سوٹ کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں کہ اگر مولانا اپوزیشن کا رول رکھیں اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر سامنے رہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اس سے پی ٹی آئی مارجنلائز ہوتی ہے، کٹ ٹو سائز ہوتی ہے، اور مولانا کا قد بھی بڑھتا ہے۔ مولانا کا قد بڑھنے سے پی ٹی آئی کو نقصان ہے، حکومت کو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ بھی نہیں چاہتی حکومت کہ مولانا پی ٹی آئی کی طرح سڑکوں پر آ جائیں اور مولانا بھی حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہوں۔ اس لیے میرے خیال میں حکومت کو مولانا کو انگیج رکھنا چاہیے۔ مولانا نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے، مولانا نے حکومت کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، اسی لیے اگر آگے مولانا کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے مدارس ایکٹ پہ اور کچھ لچک حکومت دکھائے، کچھ فیس سیونگ مولانا کو دی جائے اور کچھ مولانا حکومت کو فیس سیونگ دیں اور ایک مڈ وے نکل آئے، تو میرے نہیں خیال میں یہ کوئی بری بات ہے۔ اور اگر مولانا کو تھوڑا جیت کا تاثر بھی مل جائے اور فتح بھی مل جائے اور وہ فتح کا جشن منا سکیں تو اس سے بھی حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہے میرے خیال میں۔ اگر مولانا جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا کہتے تھے مسودہ میرا ہے، میں نے حکومت کا مسودہ مسترد کر دیا، حکومت کو اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ اگر مسودہ مولانا کا تھا تو کام تو حکومت کا ہو گیا کہ چیف جسٹس حکومت کی مرضی کا لگ گیا، آئینی بینچ حکومت کی مرضی کے ہو گئے، ٹھیک ہے، مسودہ مولانا کا تھا، کام حکومت کا ہو گیا۔ آج بھی اگر مولانا کو مدارس ایکٹ پہ فتح مل جائے جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں مل گئی تو حکومت کو کیا اعتراض ہے؟ میرے خیال میں اگر وہ فتح کا جشن لے کے فتح کا جھنڈا لے کر نکلتے بھی ہیں تو اس سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ملک کا سیاسی درجہ حرارت تو کم کر سکتے ہیں، میں اس بات سے متفق ہوں کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہو جائے گا، دونوں طرف مذاکرات ہوں گے، 1-2 ماہ مذاکرات چل جائیں تو یہ جو سڑکوں کی سیاست ہے، جو احتجاج کی سیاست ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور کہا جائے گا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لہذا حکومت کو مذاکرات شروع کرنے میں تو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک یہ بات ہے مذاکرات کی کامیابی، اس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ جو مطالبات عمران خان کے ہیں وہ تو پورے نہیں ہو سکتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے۔ آپ کچھ نشستیں، کوئی ٹائم ضرور اس میں کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سول نافرمانی کی تحریک کچھ مؤخر کر دیتا ہوں، آپ مذاکرات کر لیں، وہ 20 جنوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جب ٹرمپ انتظامیہ مکمل طور پر اقتدار میں امریکہ میں آ جائے تو پھر ان کو یہاں پر ایک فائنل شو ڈاؤن شروع کرنا چاہیے فروری میں، شروع میں، جس میں تاکہ ادھر سے امریکہ کی مدد حاصل ہو اور ادھر سے پاکستان میں سڑکیں اور سول نافرمانی اور مکمل تحریک ہو، تاکہ اگر ٹرمپ نے ہمارے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ لہذا عمران خان نے بھی جو یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے ان کو پتہ ہے کہ 20 جنوری تک وقت گزارنا ہے۔ جو بار بار سول نافرمانی کو وہ کبھی اناؤنس کر دیتے ہیں، کبھی مؤخر کر دیتے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں۔
اتوار تک ہو جائے. ان کا مطلب ہے ایک ڈائلاگ اگر شروع ہو جائے تو 1 مہینہ اس میں گزر بھی جائے تو وقت تو 20 جنوری کا انتظار ہے. جس دن ٹرمپ صدر بن جائے گا اس کے بعد وہ پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے, سول نافرمانی بھی دیں گے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اصل میچ 20 جنوری کے بعد شروع ہونا ہے. تحریک انصاف کو تکیہ ہے کہ اگر وہ ملک میں حالات خراب کرے گی, دوبارہ کچھ 26 نومبر والی صورتحال پیدا کر لے اور اس بار ادھر ٹرمپ موجود ہو تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور ادھر سے ٹرمپ کے رچرڈ گرنیل جیسے لوگ بیانات جاری کر رہے ہوں, ادھر سے ٹرمپ انتظامیہ کا دباؤ ہو, ادھر سے سڑکیں گرم ہوں, ادھر سے سول نافرمانی ہو, تو پھر وہ عمران خان کا خیال ہے کہ ان کے لیے وہ کال آ جائے گی جس کا ان کو انتظار ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان وقت گزارنے کے لیے, جو گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں جی مثبت پیش رفت ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے 20 جنوری تک وقت گزارنا ہے, تو حکومت کا بھی خیال ہے کہ اچھا تب تک تیاری کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باقی ان مذاکرات کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے, اور عمران خان نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں میرا فائنل کارڈ ہے, میرے پاس ایک وائلڈ کارڈ ابھی موجود ہے, وہی ٹرمپ کے آنے پر جو ملک کے اندر حالات خراب کرو, ادھر سے امریکہ میں بھی مظاہرے کرا لو, وہاں بھی کرا لو, ایسے میں ٹرمپ انتظامیہ کو ایکشن لینے پر مجبور کر دیں اور ہم ٹرمپ کے سر پر پاکستان میں اقتدار میں بھی آ جائیں اور جیل سے نکل لیں. یہ وہ پلان ہے جس پر آج کل کام ہو رہا ہے اور اسی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. سلمان احمد کو جو پی ٹی آئی سے نکالا گیا ہے, سلمان احمد عمران خان کے کزن ہیں, علیمہ خان کے کزن ہیں. یہ بات سب کو پتہ تھی کہ وہ علیمہ خان کے بہت قریب ہیں سلمان, اور سلمان احمد جو ہیں اکثر علیمہ خان کی تعریفیں بھی بہت کرتے تھے, علیمہ خان کو پروموٹ بھی کرتے تھے. وہ عمران خان کے بعد علیمہ خان کو لیڈر مانتے تھے. دوسری طرف بشرا بی بی کو وہ کرپٹ کہتے ہیں, بشرا بی بی کو کمپرومائز کہتے ہیں, بشرا بی بی کو فوج کا ایجنٹ کہتے ہیں, بشرا بی بی کو مائنس عمران خان پروجیکٹ کا حصہ کہتے ہیں. تو یہ ایک لڑائی تھی جو خاندان کی لڑائی تھی, مطلب آپ کہہ لیں بشرا بی بی کا سسرال ان کے خلاف تھا اور بشرا بی بی کے ہاتھ میں عمران خان تھا. انہوں نے, جیسے اکثر ہوتا ہے کہ آپ سسرال والوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں اپنے خاوند کے کان بھر کر, تو بشرا بی بی نے عمران خان کے کان بھر کے سلمان احمد کو تحریک انصاف سے نکلوا دیا. یہ کس کی ہار ہے؟ یہ علیمہ خان کی ہار ہے, یہ عمران خان کی بہنوں کی ہار ہے. عمران خان نے ایک دفعہ پھر اپنی بہنوں کو ڈچ کیا ہے اور بشرا بی بی کو جیت اور فتح دی ہے, اور ان کا سارا وزن بشرا بی بی کے ساتھ ہے. طے ہو گیا ہے کہ جو بشرا بی بی کے خلاف بات کرے گا وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا. پہلے جہانگیر ترین وغیرہ کو بھی اسی لیے نکالا گیا تھا. بشرا بی بی نے ہمیشہ یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ جو ان کے خلاف ہوگا وہ تحریک انصاف کی سیاست نہیں کر سکتا. آپ گنڈا پور کے خلاف بیان دیں, آپ علیمہ خان کے خلاف بیان دیں, آپ اور جو مرضی کریں, آپ تحریک انصاف کی سیاست کر سکتے ہیں, لیکن بشرا بی بی کو ایک مقدس حیثیت حاصل ہے. جو ان کے خلاف بات کرے گا اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اسی لیے فیصل واڈا کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سلمان احمد کے نکالنے کے بعد فیصل واڈا کا مستقبل تو بالکل مخدوش ہو گیا پی ٹی آئی میں واپسی کا, اور ان کے دل میں جو عمران خان کی محبت ہے انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. بہرحال سلمان احمد کا تحریک انصاف سے نکالا جانا علیمہ خان کی شکست اور بشرا بی بی کی فتح ہے. دیکھیں, عمران خان نے یا تحریک انصاف میں سے کسی نے بھی امریکہ کی جانب سے پاکستانی میزائل پروگرام پر پابندیوں کی مذمت نہیں. ایک زلفی بخاری کا مذمت کا بیان ضرور آیا ہے, لیکن مجھے تو بیرسٹر گوہر کا بیان بھی نظر نہیں آیا, عمر ایوب کا بھی نہیں آیا, اور عمران خان نے بھی نہیں کی ہے. میرے خیال میں اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ امریکہ کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ کیسے ان پابندیوں کی مذمت کر دے؟ وہ کوئی پاکستان کے ساتھ تھوڑی ہیں, وہ امریکہ کے ساتھ ہیں, وہ امریکہ کے ہر پاکستان مخالف پروگرام کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں ان پابندیوں پر تو تحریک انصاف یو ایس اے اور اوورسیز میں فتح کا جشن ہے. وہ تو ایسے جیسے انہوں نے بھارت پر پابندیاں لگوا لی ہیں, اس طرح پاکستانی اوورسیز پی ٹی آئی والے جشن منا رہے ہیں. یہ ملک دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ملک پر پابندیوں پر بھی جشن منا رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں. بہرحال یہ افسوسناک ہے, عمران خان نے بھی اس کی مذمت نہیں کی ہے, پی ٹی آئی کی دیگر قیادت نے بھی اس کی مذمت نہیں کی ہے. حکومت نے ضرور اس کا واضح جواب دیا ہے, لیکن تحریک انصاف تو خوش ہے لگتا ہے اس پابندیوں سے. اس وقت عمران خان کا ایک کلپ بھی چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو پاکستان کا نیوکلیئر ختم ہو جانا چاہیے. تو یہ کلپ بھی پی ٹی آئی والے بہت چلا رہے ہیں. وہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کو لے آئیں تو وہ یہاں پہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. اس جو کلپ پی ٹی آئی والے ٹویٹ کر رہے ہیں اس کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ ہمیں آنے دیں, ہم نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیں گے, ہم میزائل پروگرام ختم کر دیں گے. اور آج پابندیوں پر بھی ان کی خوشی جو ہے وہ امریکہ کو یہی پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں لاؤ, ہم یہ سب کچھ آپ کے حق میں واپس دے دیں گے.
بہرحال افسوسناک ہے، اس کی مذمت انہیں کرنی چاہیے تھی، پوری پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام تو متنازع نہیں ہے، پوری قوم اس پر متفق ہے، یہ قومی اثاثہ ہے، حکومتیں آتی رہی ہیں، جاتی رہی ہیں، اس پر تو سب متفق رہے ہیں، چاہے بھٹو ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے بے نظیر ہو، چاہے نواز شریف ہو، سب نے پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ واحد تحریک انصاف آئی ہے جو اس کی مخالفت کر رہی ہے، واحد تحریک انصاف آئی ہے جو اس کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔